بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دولت کا ڈھیر۔ کوئی آدمی اگر دولت کمانا چاہتا ہے، اپنی غربت کو دور کرنا چاہتا ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ فارمولہ استعمال کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ ہمیشہ مسجد نبی میں نمازیں اور جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جمعہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی میں ادا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ ہیں، جمعہ میں کیوں نہیں آئے؟ جمعہ میں تم مجھے نظر نہیں آئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ دوسرا آدمی پریشان ہو جاتا تھا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہے اور مسجد میں نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ جمعہ کی نماز اور اس میں آپ نظر نہیں آئے؟ فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک یہودی کا 1 تولہ سونا لیا تھا ادھار پہ، اور وہ میں ادا نہ کر سکا۔ تو وہ یہودی جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے آ کے میرے گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ سونا لینے کے لیے آیا تھا کہ میں سونا لے کے جاؤں گا۔ پھر میں اس ڈر کی وجہ سے میں گھر سے ہی باہر نہ نکل سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ ہیں، سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت اور 27 نمبر آیت، سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور اس کے ساتھ ہیں، آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی انی دینی۔ یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت اور 27 نمبر آیت ہے۔ آپ یہ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا نسخہ اور فارمولہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے ذمے زمین بھر سونا بھی قرض میں ہو تو اللہ سبیل پیدا کر لیں گے، اللہ کو راستہ پیدا کر لیں گے، اللہ کو سبب پیدا کر لیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ اگر پریشان ہو، مشکلات ہیں، تو اسے ضرور آزمائیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، نمازوں کا اہتمام عقل حلال یہ ضرور ہے۔ جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، کتنے ہی دوستوں کو میں نے جب کوئی بات کی تو انہوں نے بتلایا ہے، ہمارے بابا جی، ہمارے پیر، ہمارے مرشد کا بتلایا ہے جو وظیفہ ہے وہ تو میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا نمازوں کا؟ کہنے لگا کہ نماز تو نہیں پڑھتے۔ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو وظیفہ کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا یہ جو نسخہ ہے، یہ فارمولہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو تعلیم ہے، اسے آپ ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
لیکن سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام، اگر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا تو وظیفوں کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔